بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. مائک والا کون ہے؟ ایک کو بند کر دو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال سبحانه تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. معزز محترم علماء کرام، میرے محترم پیارے بزرگوں اور پردہ نشین میری محترم دینی ماں بہنوں، آج ہمارے دہگام کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج ہمارا مدرسہ مکتب کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسٹیج پر آ کر ہمارے سامنے جو قیمتی مقالات اقوال زرعی کی شکل میں نعتیہ کلام، تلاوت کلام پاک، تقریر ہمارے سامنے بچوں نے پیش کی. بچوں کی جو مائیں تھی بڑی غور سے سن رہی تھی. الحمدللہ ان کے والدین بڑی توجہ کے ساتھ بچوں کے پروگرام کو سماعت فرما رہے تھے. بچوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. آپ نے دیکھا آپ کے بچوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے، آپ کے بچوں میں کتنی استعداد ہے، کتنی صلاحیت ہے. مدرسے کے ہمارے اساتذہ نے، مدرسین حضرات نے بچوں پر تھوڑی محنت فرمائی. اسٹیج پر آ کر اگر ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہو تو ہم نہیں پڑھ سکتے. 40 سال کی عمر کے اندر بھی، 50 سال کی عمر میں بھی مائک میں کوئی بات کو پڑھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن یہاں کے بچے بالکل آزاد ہیں. الحمدللہ اسٹیج پر آ کر کتنی دعائیں بچوں نے ہمارے سامنے پڑھی. وضو کے فرض، غسل کے فرض، نماز کے فرض، کھانے کے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، سونے کے پہلے کی، سونے کے بعد کی، کپڑا پہننے کی، چاند دیکھنے کی، وضو کے پہلے کی، وضو کے بعد کی، اذان کے بعد کی ساری دعائیں ہمارے بچوں نے ہمارے سامنے پڑھی. کتنا بڑا مجمع ایسا ہوگا جن کو کھانے کے سوا کوئی دعا یاد نہیں ہوگی. الحمدللہ ہمارے مدرسے میں بچوں کو سارا سب کچھ سکھایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے بچوں کی زندگی میں آوے اور ہمارے بچے سنت شریعت کی روشنی میں زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مدارس کی قدر کرنے کی توفیق دے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ہے. مائک کو ہاتھ مت لگاؤ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے دینی کام لیے جن کی قبر مکۃ المکرمہ کا قبرستان جنت المعلا میں ہے. آواز کم کرو بھائی، آواز کیوں بڑھا دیتے ہو؟ کوئی کچھ بھی کہے مت کرو، میں تھوڑا زور سے بولوں گا. مکۃ المکرمہ کا قبرستان جنت المعلا میں جن کی قبر ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے دینی کام لیے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار عالم میری مغفرت کر دے گا. لیکن ایک عمل اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں ایسا کرایا ہے
کہ اس عمل پر مجھے رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت تو کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے درجات کو بلند کرے گا۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت وہ کون سا عمل ہے جس عمل پر آپ اتنی بڑی قوت کے ساتھ یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت کرے گا، درجات کو بلند کرے گا؟ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ نے فرمایا میں نے ہندوستان میں جگہ جگہ پر جو میں نے مکاتب کی جھال بچھائی ہے، میں نے مکاتب قائم کیے ہیں شہروں میں، گلیوں میں، دیہاتوں میں، تاکہ مسلمانوں کے بچوں کے عقائد صحیح ہو اور مسلمانوں کے بچے اللہ کا نام پڑھیں اور مسلمانوں کے بچے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھیں، اللہ کے نبی کی شریعت کو سیکھیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ بچوں نے سوال جواب کیے، کتنی نمازیں ہیں، کتنی رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، کتنی غیر مؤکدہ ہیں، کتنے واجب ہیں، کتنی رکعتیں فرض ہیں۔ اتنے اچھے انداز سے بچوں نے سوالوں کے جوابات دیے۔ قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں، قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں، قرآن کریم میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، سب سے بڑی سورت قرآن کریم کی کون سی ہے، سب سے چھوٹی سورت قرآن کریم کی کون سی ہے، قرآن کریم میں ام الکتاب کیا ہے، قرآن کریم میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے، قرآن کریم میں محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے۔ جگہ جگہ پر ان بچوں نے، ہماری اولادوں نے ہمارے سامنے ساری باتیں پیش کی۔ الحمدللہ ان مدارس میں ساری باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ زیتون کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ہمارے یہاں کوئی لوہے کا تاجر ہوتا ہے، کوئی کرانے کی دکان والا ہوتا ہے، اتنے بڑے زیتون کے تاجر تھے کہ لوگ سعید زیتونی کہا کرتے تھے۔ وہ فرماتے اللہ کی قسم میری زندگی کے 25 سال سے گزرے ہیں کہ میں نے کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی، اتنی صف اولا کی پابندی تھی کہ میں نے کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ اور 15 سال میری زندگی کیسے گزرے ہیں کہ مسجد میں آنے کے بعد میری اذان ہوئی۔ اتنے بڑے بزنس مین اور اتنے بڑے تاجر کے ہونے کے باوجود زندگی میں اتنی نماز کی پابندی تھی۔ وہ فرماتے ہیں جب میں کسی مدرسے کے پاس سے گزرتا ہوں اور مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھتے دیکھتا ہوں کہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو میں وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں اور رو پڑتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تیرے معصوم بندے ہیں جن کے دل بالکل پاک ہے، یہ بچے گناہوں سے معصوم ہیں، ان بچوں کے قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت سے مجھ جیسے گنہگار کو معاف فرما دے۔ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی اولاد آج سفید کپڑوں میں ہیں، ہماری بچیاں کالے نقاب میں ہیں۔ یہ آج کے چھوٹے بچے کل کے بہت بڑے ہیں۔ اگر ہم نے ان بچوں کے پیچھے محنت کی، مدرسے کے اندر تو محنت الحمدللہ ہوتی ہے، لیکن مدرسے میں سے آنے کے بعد ہمارے ماں باپ بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے گھر پر فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر ایمان والا بچہ گھر میں جو پیدا ہوگا فطرت ایمان پر پیدا ہوگا اور فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ بچے کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ بچے کو نصرانی بناتے ہیں اور اس کے ماں باپ بچے کو مجوسی بناتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اگر ماں باپ یہودی ہے تو بچہ یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ نصرانی ہے تو بچہ عیسائی بن جاتا ہے، اور ماں باپ مجوسی ہے تو بچہ مجوسی بن جاتا ہے۔ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں لیکن گھر میں یہودی کلچر ہے، ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں لیکن گھر میں عیسائی کلچر ہے، ماں باپ تو مسلمان ہیں لیکن گھر میں مجوسی کلچر ہے۔ بچہ گھر پر آتا ہے کہ امی جان آج ہماری اسکول نے سر میں کہا تھا آج میرے برتھ ڈے کا دن ہے، ہمارے سر کا آج برتھ ڈے تھا، آج میرے دوست کا برتھ ڈے ہے۔ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ برتھ ڈے یہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کلچر ہے، یہودیوں کا کلچر ہے، یہ عیسائیوں کا کلچر ہے، لیکن ماں اور باپ بیکری پر جا کر کیک لاتے ہیں اور بچے کے سامنے کیک کاٹتے ہیں۔ ہم کیک نہیں کاٹتے، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے پر زخم لگاتے ہیں، اللہ کے نبی کے دل پر نستل لگاتے ہیں۔ یہ مدرسے میں میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کو پڑھایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھایا جاتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اگر اپنے اولادوں کو دیندار بنانا ہو تو مدرسے کی تعلیم کو گھر پر آنے کے بعد ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم کو باقی رکھے،
ان کی دینی تربیت کرے کہ اسلامی ماحول کے بچے نہ معلوم کوئی رکشہ چلانے والے کا بیٹا ہوگا، کوئی مزدوری کرنے والے کا بیٹا ہوگا، کوئی گیریج کا کام کرنے والے کا بیٹا ہوگا، لیکن کیسے بہترین قسم کے خوبصورت بچے دیکھتے ہیں جن کے سفید لباس اور سفید ٹوپی، لیکن جیسے ہی بچہ مدرسے میں سے گھر پر آتا ہے ماں باپ سر سے ٹوپی کو اتار دیتے ہیں، بچے کے کرتے کو اتار دیتے ہیں کہ بیٹا یہ تو مدرسے کا یونیفارم ہے۔ یہ مدرسے کا یونیفارم نہیں ہے، یہ اسلامی یونیفارم ہے۔ ہمارا بیٹا ہمارے گھر میں اسلامی لباس پہنے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر اپنے اس ملک میں ہندوستان میں اگر ہمارے بچوں کے ایمان کو بچانا ہو اور ہمارے بچوں کے اسلام کو بچانا ہو تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجو تاکہ ہمارے بچوں کے عقائد درست ہو۔ اگر ہمارے بچوں کے عقائد اگر درست نہ رہے میرے بھائیوں تو ہمارے بچوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دعوت برکاتہم سال گزشتہ جمبوسر کی خانقاہ میں عشاء کے بعد تراویح کے بعد ایک بات فرمائی کہ مجھے آج مسلمانوں کے بچوں کے عمل کا خطرہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کے عمل کی کمزوری ہے، مجھے خطرہ مسلمانوں کے بچوں کے ایمان کا ہے، ان کے عقائد کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ بات فرمائی جب سحری کے وقت دسترخوان لگا تو ایک بہت بڑے عالم اس ملک سے آئے تھے جس ملک میں سارا کا سارا اسلامی ملک ہے، وہاں کوئی غیر انسان اس ملک میں نہیں رہتا۔ فرما حضرت میں اپنے ملک کی بات بتاتا ہوں، میں جس مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں میرے ایک مدرسے کے بچے کے سامنے جنت اور جہنم کی بات کی تو لڑکے نے کھڑے ہو کر مجھے یوں کہا، نوویں پڑھنے والے بچے نے یوں کہا، مولوی صاحب اب ہمارے سامنے جنت کی بات مت کرو، اب ہمارے سامنے جہنم کی بات مت کرو۔ 1400 سال سے تم نے جنت اور جہنم کو کہہ کر تم نے ہماری زندگی کے کلچر کو خراب کر دیا ہے۔ جنت کچھ نہیں ہے، جہنم کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری جھوٹی باتیں ہیں، یہ اسلامی ملک کے بچوں کے عقائد ہیں۔ اس سے میرے بھائیو ہم سب کو بہت بڑی ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمارے بچے اسلامی اسکالر بنے، ہمارے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے۔ یعقوب علیہ السلام کتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں کہ یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے، ان کا بیٹا یوسف بھی نبی ہے، ان کے ابا اسحاق بھی نبی ہیں، ان کے دادا بھی نبی ہیں، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی اور پردادا بھی نبی، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، اتنے بڑے پیغمبر۔ یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت میرے بھائیو قریب آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، انتقال کا وقت اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ ام کنتم اذا حضر، بیٹوں کو جمع کر کے فرما میرے بیٹو، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اتنے بڑے نبی، ایک بیٹا تو نبی یوسف علیہ السلام ہے، لیکن اپنے اولاد کے ایمان کی فکر ہے، اپنے اولاد کے عقائد کی فکر ہے۔ اے میرے پیارے بیٹو، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم اپنا ماتھا کس کے سامنے ٹیکو گے؟ اپنے سر کو تم کس کے سامنے جھکاؤ گے؟ باپ کو اپنے بیٹوں کے ایمان کی فکر ہے، کاروبار کی فکر نہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، بیٹو تمہاری دکان کا کیا ہوگا، تمہارے کاروبار کا کیا ہوگا، تمہاری فیکٹری کا کیا ہوگا؟ باپ کو فکر اپنے اولاد کے ایمان کی ہے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ گے؟ جب تمام کے تمام بیٹوں نے یوں کہا، قولوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، تمام بیٹوں نے یوں کہا، یہ ہمارے ابا یعقوب علیہ السلام آپ کے جو پروردگار ہیں اور آپ کے ابا کے جو پروردگار جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں ان کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے، انہی سے ہم اپنی ضرورتوں کو مانگیں گے۔ تب جا کر یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اطمینان کا سانس لیا ہے۔ اسے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ پر اولاد کی 3 حقوق ہے۔ ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھے۔ جب بچہ گھر میں پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد بچے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ 7ویں دن تک بچے کا اچھا نام رکھے۔ ایحسن اسما، نام کون سے رکھنے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 نام بہت پسند ہے، عبداللہ بہت پسند ہے، عبد الرحمن بہت پسند ہے۔ جن ناموں کے ترجمے اچھے ہو اور جن ناموں کے معنی اچھے ہو
ایسے نام اپنے بچوں کے رکھنے چاہیے. صحابہ کے نام رکھے, اللہ کے ولیوں کے نام رکھے, بزرگوں کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے. سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جیسے کوئی نبی نہیں ہو سکتے. میرے نبی تو نبیوں کے سردار ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں. آپ نے اپنی بیٹیوں کے کیا نام رکھے, اپنے بیٹوں کے کیا نام رکھے؟ ایسے نام ہمیں رکھنے چاہیے. آج ایک فیشن بن چکی ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے 100 نام دیکھنے کے باوجود جوان لڑکے کو یہ تمنا ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کا ایسا نام رکھوں کہ پورے دہگاہ میں کسی کا نام نہ ہو, پورے شہر میں کسی کا نام نہ ہو. اور ایسے نام ماں باپ اپنے بیٹوں کا رکھتے ہیں, انٹرنیٹ پر دیکھ کر نام رکھتے ہیں کہ جن کے ترجمے صحیح نہیں ہوتے. علماء نے کہا ہے, علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ نام کا اثر اپنی زندگی پر پڑتا ہے. جیسا نام ہوگا ویسے نام کا اثر زندگی پر پڑے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایمان کے قبول کرنے کے بعد اگر صحابہ کرام کے نام غلط ہوتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ناموں کو بدل دیتے تھے. تو پہلی ذمہ داری ماں باپ کی اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھے. ماں باپ کی نمبر 2 کی ذمہ داری ہے ان يعلمه الكتاب اذا عقل, اپنے اولاد کو دینی تعلیم دے, اپنے اولاد کی دینی تربیت کرے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین, اپنی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھاؤ. میرے بھائیو, جتنے ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں, چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہو, حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہو, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہو, حضرت صابر کلیری ہو, مولانا رشید احمد گنگوہی ہو, حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہو, قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو, مولانا عمر صاحب پالمپوری ہو, جتنے ہماری دنیا میں بڑے بڑے علماء آئے, بڑے بڑے بزرگان دین آئے, ان کی بزرگی کے پیچھے اور ان کی ولایت کے پیچھے ان کی ماں کی قربانیاں ہیں اور ان کے باؤں کی قربانیاں ہیں. ماں کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے اور ماں پردے کی پابند ہوتی ہے اور ماں راتوں کو رونے والی ہوتی ہے اور ماں نماز کی پابند ہوتی ہے, وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی بلکہ ماں کی نیکی کا اثر غیر محسوس طریقے سے اولاد کے دین کے اندر منتقل ہوتے ہیں. خدا نہ کرے اگر ماں کی زندگی میں دین نہیں ہوتا, ماں 24 گھنٹے فیس بک کی عادی ہوتی ہیں, واٹس ایپ کی عادی ہوتی ہیں اور ماں کارٹونیں دیکھتی ہیں اور سیریلیں دیکھتی ہیں اور بے پردہ ہو کر بازاروں کی زینت بنتی ہیں. جب ایک نوجوان لڑکی اور ایک عورت جب دہگام کے سرزمین احمد آباد کے شہر میں بے پردہ گھومتی ہے, آسمان و زمین ٹوٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں, آسمان پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے, زمین ٹوٹنے کو تیار ہو جاتی ہے. جب ایک خاتون کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے اور ماں راتوں کو رونے والی ہوتی ہے اور 5 وقت کی نماز کی پابند ہوتی ہے, وہی ماں جب اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کے تقوی کا اثر اور ماں کی دینداری کا اثر اولاد کے دل کے اندر منتقل ہوتا رہتا ہے. لیکن ماں اگر فیس بک کی عادی ہے, غلط چیزوں کی عادی ہے, بے پردہ زندگی گزارتی ہے, غیبتیں کرنے کی عادی ہے, اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرتی, اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کرتی, راتوں کو دیر تک, آج تو میرے بھائی زمانے میں تو نوجوان لڑکے سیریلیں دیکھتے تھے, آج تو بوڑھے بھی سیریلیں دیکھتے ہیں, بوڑھی عورتیں بھی سیریلیں دیکھتی ہیں, عورتیں بھی راتوں کو دیر تک موبائل کو دیکھتے دیکھتے سو جاتی ہیں. ایک زمانہ تھا نوجوان لڑکے راتوں کو اللہ کے سامنے تڑپتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے تھے. جب بستر پر ہوتے تھے, ٹھنڈی کا موسم ہوتا تھا, ٹھنڈی کے موسم میں رضائی کو ایک طرف کرتے تھے. جب رات کو 3 بجے 4 بجے کا وقت ہوتا تھا, اپنی رضائی کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کے سامنے ڈرتے تھے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. کہاں گئے وہ نوجوان جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے اور اپنے پروردگار کو پکارتے تھے, ڈرتے ہوئے بھی, اللہ سے امید کرتے ہوئے بھی. میرے بھائیوں, اپنی زندگی کو صحیح گزارو. اٹھتی جوانیاں مت دیکھو, اٹھتے جنازے دیکھو, شادی کی بارات مت دیکھو, موت کے ماتم دیکھو. ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے, اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے. یہ دنیا تو چند دن کا دھوکہ ہے
اور دنیا تو چند دن کا سامان ہے، ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے، جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وان طالت سلامتها، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، کوئی میرے بھائیوں کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی اولادیں اگر انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، یہ ہماری اولاد قبر میں کام آئے گی۔ جمع الفوائد میں طبرانی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر ماں باپ نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھایا، جو بچے ہمارے مکتب میں پڑھتے اندر دے کر قرآن کریم پڑھایا، پروردگار عالم ان کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جب بچہ مدرسے میں آ کر پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، پروردگار عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے استاد کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور ان کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ در منصور کی روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبرستان کے اندر گزر ہوا، دیکھا ایک قبر میں ایک اللہ کا گنہگار بندہ قبر کے عذاب میں گرفتار ہے، اس کی قبر جہنم کا آگ بن چکی ہے، وہ قبر میں تڑپ رہا ہے اور قبر میں سسک رہا ہے۔ کچھ مدت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ وہاں گزر ہوا، دیکھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار تھا، وہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے، وہ جنت کے مزے اڑا رہا ہے، جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، پروردگار عالم کچھ دن پہلے میں نے قبر میں دیکھا تھا تیرا بندہ گنہگار تھا، اس کی قبر جہنم کی آگ بن چکی تھی اور وہ قبر میں تڑپ رہا تھا، آج وہی تیرا بندہ اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی عیسیٰ بالکل تو صحیح کہتا ہے، یہ میرا بندہ گنہگار تھا، زندگی میں کوئی نیکی نہیں، زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا، سارے کی ساری زندگی گناہوں میں لت پت تھی، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، جب اس کا انتقال ہوا ماں نے لڑکے کو بڑا کیا اور ماں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھنے بھیجا۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے غیرت آئی کہ میرا بندہ اس کا باپ تو عذاب قبر میں گرفتار ہو اور اس کا بیٹا چھوٹا سا توتلی زبان میں مجھے صفت رحمان سے پکارے، مجھے صفت رحیم سے پکارے، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب کیسے دے سکتا ہوں؟ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، اس کے بیٹے کے پڑھنے کی بنیاد پر میں اس کے باپ پر جہنم کو حرام کر دیا اور اس کے باپ کو میرے جنت میں داخلہ دے دیا۔ یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ ہمارا مکتب ہے۔ کچھ سال پہلے ہمارے مدرسے میں چند بچے تھے، آج دن بدن ہمارے بچے بڑھ رہے ہیں، کتنے اساتذہ کی محنت ہے۔ بچے اسے اسٹیج پر آ کر نہیں بولتے، اس کے پیچھے محنتیں ہوتی ہیں، اساتذہ کا رونا ہوتا ہے، انتظامیہ کی کمیٹی کی فکریں ہوتی ہیں، تب جا کر یہ گلستہ تیار ہوتا ہے۔ لیکن یہ گلستہ کو باقی رکھنا ہو تو جس طرح اساتذہ کی محنت ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم بچوں کی دینی تربیت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں سلام بن جبیر ایک یہودی گزرا ہے۔ سلام بن جبیر مدینہ منورہ کا تھا، ملک شام تجارت کی منڈی میں بزنس کرنے گیا اور ملک شام سے مال کو لے کر مدینہ منورہ میں بیچتا تھا۔ اس نے دکانوں سے بہت سارا مال لیا کہ مدینہ کی منڈی میں جا کر بیچوں گا۔ ایک غلام وہاں کھڑا تھا۔ پہلے زمانے میں غلام بازاروں میں بکتے تھے، انسان جس طریقے پر چیزیں بکتی ہیں۔ ایک غلام تھا جن کا نام تھا سالم، بالکل کالا کلوٹا تھا، نہ شکل اچھی نہ عقل اچھی، بالکل غریب قسم کا دبلا پتلا بیٹا وہاں بازار میں کھڑا تھا۔ سلام بن جبیر نے کہا اس غلام کو میں خرید دیتا ہوں، میں مدینہ منورہ میں جا کر اس کو بیچ لوں گا، جو بھی مجھے قیمت مل جائے گی۔ اس غلام کو خرید کر سلام بن جبیر مدینہ منورہ آیا۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اس کی تمام چیزیں بک گئی، یہ غلام نہیں بکا،
بازار کی منڈی میں کھڑا ہوتا تھا. مدینہ منورہ کی گرمی، عرب کی تپتی ہوئی ریت، سورج کی گرمی، نہ عقل اچھی نہ شکل اچھی، بالکل کالا کلوٹا غلام، اس کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہاں کھڑا رہے، کاروبار لوگ تجھے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے تجھے کوئی خریدنے والا آ جاوے. میری تمام کی تمام چیزیں بازار میں بک گئی ہے. مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی جن کا نام تھا سبیتا، جس کے اندر ہمدردی تھی، جس کے اندر غمخاری تھی. میرے بھائیو، لوگوں کے لیے ہمدرد بنو، لوگوں کے لیے غمخار بنو. المؤمن یغلب ویغلب، مومن تو محبت کرتا ہے اور مومن سے محبت کی جاتی ہے. ولا خیر فی من لا یغلب ولا یغلب، اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو کسی سے محبت نہ کرے اور اس سے کوئی محبت نہ کرے. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، خیر الناس من انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاوے. بھائیو، کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان کی آزادی کے وقت مالٹا کی جیل میں گئے تھے اور کالا پانی کی سزا ملی تھی، جب 6 مہینے کی سزا کاٹ کر جب بمبئی کے ساحل پر اترے تھے، بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے سائنسداں، فلاسفر اور دنیا کے بڑے بڑے عقلاء موجود تھے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جیل کی کوٹڑی میں 2 باتیں میں سیکھ کر آیا ہوں. اگر مسلمان اس ملک میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بنے، ہماری آخرت بھی بنے، تو میں جیل کی کوٹڑی میں 2 سبق سیکھ کر آیا ہوں. اس پر عمل کروں گے، انشاءاللہ ہماری نجات ہو جائے گی. پہلی بات فرمائی، مسلمانوں کا آپس میں اتفاق، مسلمانوں کا آپس میں اتفاق. ہم چھوٹے بن کے زندگی گزارے، ذرہ ہو تو جم جاؤ، صحرا نظر آؤں گے، ذرہ ہو تو مل جاؤ، دریا نظر آؤں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کا آپس میں اتحاد و اتفاق ہے. آج تو باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی. چند ٹکوں کی بنیاد پر، چند پیسوں کی بنیاد پر، چند پلاٹ کی بنیاد پر گھر گھر میں آگ لگ گئی ہے. سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن گئے ہیں. 2 سگے بہنیں آپس میں نہیں بولتی. ایک ہی کھلیان میں کھیلنے والے 2 بھائی، ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے 2 بھائی اور 2 بہنیں، چند پیسوں کی بنیاد پر بھائی بھائی کے گھر پر نہیں جاتا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراغ وان کان محقا. میرے نبی نے فرمایا میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے. پلاٹ میرا تھا، میرے بھائی نے قبضہ کیا ہے، زمین میری تھی، میرے پڑوسی نے قبضہ کیا ہے، جھگڑا نہ کرے. میرے نبی نے فرمایا میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں. آہ کر نہ لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا. میرے بھائیو، صبر کرو، جھگڑا نہ کرو. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدتر انسان وہ ہے جو جھگڑا کرتا ہو. ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. یہ زبان پھول بھی ہے، یہ زبان زہر بھی ہے، یہ زبان شہد بھی ہے، یہ زبان تریاق بھی ہے، یہ زبان محبت بھی ہے، یہ زبان نفرت بھی ہے. جب زبان محبت کے ساتھ چلتی ہے، خاندان آباد ہو جاتے ہیں، گھر آباد ہو جاتے ہیں، گلیاں آباد ہو جاتی ہیں. یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں. گھروں میں چیخوں کی آواز شروع ہو جاتی ہے. سانس کے تانوں کی بنیاد پر آنے والی نوجوان بہو جب گھر میں آٹا گونتی ہے تو آٹا گھنتے گھنتے اس کے گرم گرم آنسو آٹے کے پانی میں مل جاتے ہیں. ماں کے پاس جا نہیں سکتی، ماں غریب ہے، باپ غریب ہے، عزت کا مسئلہ ہے. شوہر کی ظلم کی بنیاد پر بیویاں گھروں میں رو رہی ہے اور بیوی کی نافرمانی کی بنیاد پر شوہر پریشان ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے، میرے نبی کی سنت تھی، اب مسواک کر کے داخل ہوتے تھے.
آپ سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے تھے، آپ مسکرا کر گھر میں داخل ہوتے تھے۔ اپنے آفس کا ٹینشن، اپنے کاروبار کا ٹینشن اپنے گھروں میں مت لے جاؤ۔ حضرت عائشہ کو کسی نے پوچھا میرے نبی کی گھر کی زندگی کیسی تھی؟ ماں عائشہ نے فرمایا کان ضحاکا و بساما، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر میں ہمیشہ مسکراتے تھے، اپنی بیویوں کے سامنے اپنے بچوں سے مذاق کرتے تھے، کھیل کود کرتے تھے۔ اے میرے نبی کی گھر کی زندگی ہے۔ صحابہ کو پوچھا اللہ کے نبی کے گھر کے باہر کی زندگی کیسی تھی؟ کہ کان دائم الفکر متواصل الاحزان، 24 گھنٹے آپ امت کے بارے میں غمگین ہوتے تھے۔ میرے نبی جیسا تڑپنے والا دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اس امت کے لیے میرے نبی رونے والے، تڑپنے والے۔ علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے، علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے، کس مپرسی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ حضرت منیب ازدی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، آپ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے بندوں کی ملاقات میں نکلے۔ میرے نبی امت کی فکر کرتے تھے۔ آج نوجوان نماز نہیں پڑھتے، مستورات نماز نہیں پڑھتی، نوجوان موبائل کی دیکھنے کے عادی ہو گئے، لڑکیاں موبائل کی دیکھنے کے عادی ہو گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے ایک ایک امتی کی فکر کر رہے ہیں۔ حضرت منیب ازدی فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد میرے نبی ملاقاتوں میں نکلے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو جا کر کلمے کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے میرے نبی کے چہرے پر تھوکا، فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ، اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا۔ قرآن میں اللہ نے میرے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت دنیا سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قربانیوں کی بنیاد پر اور تیری عبادات کی بنیاد پر اللہ تجھے وہ انعام دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے نبی تھوڑے سے آگے گئے تو لوگوں نے اللہ کے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَتَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، آپ تھوڑے سے آگے گئے ملاقات میں تو لوگوں نے اللہ کے نبی کو گالیاں بولی۔ آج باپ اب بیٹا باپ کی گالی کو برداشت نہیں کر سکتا، پڑوسی کی گالی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس امت کو سجانے کے لیے، اس امت کو سنوارنے کے لیے سرکار مدینہ نے ہزاروں گالیاں کھائی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب گھر پر پہنچے، حتی انتصف النہار، یہاں تک کہ سورج سر کے اوپر آ چکا تھا، دوپہر کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ گھر پر تشریف لائے، آپ کی پیاری بیٹی زینب نے میرے نبی کو دیکھا کہ چہرے پر تھوک بھی ہے، گرد و غبار بھی ہے، اور گالیاں سن سن کے اللہ کے نبی کا سینہ ٹوٹ چکا ہے، میرے نبی کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ زینب پیالی میں پانی کو لے کر آئی اور میرے نبی کے چہرے کو دھونے لگی، فَأَقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُصٍ مِّن مَّاءٍ، اور آہستہ آہستہ رونا شروع کر دیا۔ جب میرے نبی نے دیکھا کہ میری بیٹی زینب رو رہی ہے تو اللہ کے نبی کا پیمانہ بھی چھلک چکا اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بھی رونے لگے کہ میری بیٹی زینب تم مت رو، اللہ تعالیٰ تیرے ابا کی آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی باہر کی ہے، اللہ کے نبی کی گھر کی زندگی۔ جب میرے نبی گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکرا کر داخل ہوتے تھے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے جب میرے نبی گھر میں داخل ہوتے، کبھی بیویوں پر حضور غصے نہیں ہوئے۔ 9 بیویاں اللہ کے نبی کی تھی، آپ نے کبھی کوئی شکایت نہیں سنی ہوگی، لیکن جب آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو ماں عائشہ کھڑی ہو جاتی۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں ہمارا شوہر تھک کر آتا ہے، ان عورتوں کو جا کر پوچھو جن کا شوہر دنیا میں نہیں ہے، جن کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، کہ شوہر کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بچے گھروں پر اپنے ابو کا نام لے کر روتے ہیں، پورا دن سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں لاری چلا کر مزدوری کر کے ایک ایک پیسہ جمع کر کے گھر پر آتا ہے، بیچارہ تھکا ہوتا ہے، دوپہر کی نیند قربان ہو جاتی ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہمارا شوہر گھر پر داخل ہوئے، مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کرے، ٹھنڈی کا موسم ہے، نہانے کی ضرورت ہے، گرم پانی کا انتظام کرے، شوہر کی ضرورت کو پوری کرے۔
پروردگار عالم ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے گھر کی زندگی بتائی تو شیخ الہند نے فرمایا کہ اگر تم دنیا میں نجات چاہتے ہو تو پہلا کام ہے آپس کا اتفاق۔ نمبر 2 فرمایا کہ قرآن کریم کی ظاہری اور باطنی تعلیم دنیا میں عام کی جائے، قرآن کریم کے درس مسجدوں میں عام کیے جائے، اور ظاہری قرآن کریم کا تعلیم کا مطلب یہ ہے جگہ جگہ پر مکاتب کے نظام قائم کیا جائے، جگہ جگہ پر مدرسوں کو قائم کیا جائے۔ مکتب کی تعلیم بنیادی تعلیم ہے۔ ابھی ساری دنیا کے علماء کرام اس بات پر آئے ہیں کہ مکتب کی تعلیم فرض عین کے درجے میں ہے۔ ہمارے بچوں کا ایمان صحیح ہوگا، ہمارے بچوں کے عقیدے صحیح ہوں گے۔ آپ کے بچوں نے کتنا اچھا پڑھا۔ تو جب سلام بن ثبیتہ نے اس غلام کو جب خرید لیا ہے، خریدنے کے بعد مدینہ مکۃ المکرمہ کا ایک تاجر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ملک شام سے تجارت کر کے آئے تھے، چند دن مدینہ منورہ میں ٹھہرے۔ کسی نے کہا حضرت ثبیتہ کی تعریف فرمائی کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی ہے، بڑی غمخوار ہے، خدمت کرنے والی ہے، غریبوں کی اس میں رحم دلی ہے۔ ابو حذیفہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ثبیتہ کے ماں باپ نے سوچا کہ قریشی خاندان کا لڑکا ہے، مکۃ المکرمہ کا بزنس مین تاجر ہے، بیٹی کا رشتہ کرا لیا۔ یہ میاں بیوی چند دن مدینہ منورہ میں رہے، پھر مدینہ منورہ میں رہنے کے بعد مکۃ المکرمہ پہنچے تو غلام سالم بھی ثبیتہ کے ساتھ مکۃ المکرمہ پہنچ گیا۔ مکہ مکرمہ جانے کے بعد ابو حذیفہ اپنے دوست عثمان بن عفان سے ملاقات کرنے چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ملاقات تو کی لیکن برابر ملاقات نہیں کی۔ ابو حذیفہ نے پوچھا عثمان کیا تم ہم سے ناراض ہو؟ آپ نے برابر ہماری ملاقات نہیں کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان قبول کر چکا ہوں، ایمان قبول کر چکا ہوں، تم بھی ایمان قبول کر لو۔ ایمان کی دعوت دی۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے اور وہاں جا کر ایمان قبول کر لیا۔ ایمان کے قبول کرنے کے بعد گھر پر آئے اور اپنی بیگم ثبیتہ کو کہا دیکھو میں نے تو ایمان قبول کر لیا ہے، تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، اگر تم چاہتی ہو کہ میرے ساتھ اگر تم نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ حضرت ثبیتہ نے کلمہ پڑھ لیا اور ثبیتہ نے جب کلمہ پڑھا تو غلام نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ میرے بھائی میں بات سالم بھی کر رہا تھا، کلمہ کے پڑھنے کے بعد آج ہمارے بچوں کو ہم خود نہیں سمجھتے، سالم کو کچھ بھی سمجھتا نہیں تھا۔ مدینہ منورہ کے بازار میں، مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں کھڑا ہوتا تھا، کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے مدرسے میں داخلہ لیا ہے، صفہ مدرسے میں، سالم اتنا اچھا قرآن کریم کو پڑھتے تھے، اتنا اچھا قرآن کریم کو پڑھتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سالم کا قرآن سنتے تھے۔ میرے نبی کے سونے کی باری حضرت عائشہ کے گھر پر تھی۔ حضرت عائشہ تھوڑی دیر کے بعد گھر پر لیٹ آئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ تم کہاں گئی تھی؟ کہ یا رسول اللہ میں مسجد کے پاس سے گزری، آپ کا غلام سالم اتنا اچھا قرآن کریم پڑھ رہا تھا، مجھے وہاں سے ہٹنے کا دھیان نہ آیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد کے باہر آ کر سالم کا قرآن سنا گئے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی اور آپ نے کہا الحمدللہ الذی جعل من امتی مثل ھذا، تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں سے قرآن کریم کو پڑھنے والے پیدا فرمائے۔ جب ہجرت ہوئی مکۃ المکرمہ سے، صحابہ ہجرت کر کے گئے، حضرت عمر فاروق مکۃ المکرمہ چھوڑ کے گئے۔ اب امامت کون کراوے؟ تو امامت کرانے والے سالم تھے، ان کے پیچھے عمر بن خطاب مقتدی کی شکل میں کھڑے ہوتے تھے۔ اتنا بڑا مقام ملا ہے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو مدینہ کے یہودی یوں کہا کرتے تھے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مدینہ منورہ میں، آج مسلمانوں کا امام بنا ہے۔ حضرت عمر کا انتقال کا وقت قریب آیا، سالم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو روتے روتے فرمایا کاش سالم زندہ ہوتے، کاش سالم زندہ ہوتے تو میری نماز جنازہ پڑھاتے، مجھے سالم کی موجودگی میں کسی کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اللہ کے نبی کی زبان پر سنا ہے کہ سالم کے رگ رگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے بچے قرآن کریم کی بھی تلاوت فرمائی، یہ مستقبل میں ستارے بن سکتے ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اگر ماں باپ نے اپنے بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنایا، آپ کے اس گاؤں میں درجے حفظ کے کھلنے کی آپ کو ضرورت ہے۔
آپ کے اگر آپ کے ہی دہگام میں اگر درجے حفظ کی ایک کلاس ہوگی، آپ دیکھنا ہر سال دو تین بچے آپ کے حافظ قرآن بنیں گے. عورتوں کا مجمع ہوگا، مردوں کا مجمع ہوگا، بڑے بڑے علماء آپ کے دہگام میں تشریف لائیں گے. آپ کے بچوں کی دستار بندی ہوگی اور آپ کے بچوں کی حفظ کی سرٹیفکیٹ ملے گی. چند سالوں میں آپ دیکھو گے آپ کا مدرسہ اب اس سطح پر ہو چکا ہے کہ آپ کے بچے حافظ قرآن بن سکتے ہیں. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جن ماں باپ نے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا، کل قیامت کے دن البس والدہ تاجا یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی. اس سے میرے بھائیو، ہمارے بیٹوں میں ٹیلنٹ ہے، استعداد ہے، ہماری اولاد میں صلاحیت ہے، لیکن اولاد کو دیندار بنانے کے پہلے ماں باپ کو خود دیندار بننا پڑے گا. ہماری خود کی زندگی کو دینداری پر لانا ہے. مستورات اپنی زندگی میں پردے کو لازم کرے. چچا کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، پھوفی کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، دیور سے بھی پردہ ہے، جیڑ سے بھی پردہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی کیا تربیت کی تھی. فاطمہ کے انتقال کا وقت قریب ہے، اپنی خادمہ کو فرمایا میرا کپڑا لا دو، اور خود غسل کیا اور کپڑے پہن لیے، اور 24 سال کی عمر میں اللہ کی پیاری ہو گئی. اور اپنی خادمہ کو کہا اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا دوبارہ غسل نہ دیا جائے، اور میرے شوہر علی کو کہہ دینا ان تدفن لیلا، مجھے رات کے وقت میرے جنازے کو لیا جائے اور رات کے وقت مجھے دفن کیا جائے. اللہ کی قسم زندگی میں نے کسی غیر محرم انسان کو نہیں دیکھا اور کسی نے مجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نہیں چاہتی کہ جب میرا جنازہ دین کو اٹھے تو لوگ میرے جنازے کو دیکھیں. اے میرے نبی کی بیٹی کا پردہ تھا فاطمہ کا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. صحابہ نے الگ الگ جوابات دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کے اپنے گھر پر چلے گئے اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو پوچھا فاطمہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بات چل رہی ہے، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا میرے ابا کو جا کر بتا دو عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد عورت کی نظر کبھی کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو اور اپنی گھر کی کوٹری میں اس طرح زندگی گزاری ہو کہ غیر محرم کی نظر بھی اس پر نہ پڑی ہو. جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمائی تو میرے نبی مارے خوشی کے رونے لگے اور آپ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، ارے میری بیٹی فاطمہ یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. جوانی میں اللہ کی پیاری ہو گئی، زندگی کیسے گزاری، پوری رات اللہ کے سامنے تڑپتی تھی، اللہ کے سامنے روتی تھی. ارے میری ماں میری بہنوں ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے، بے پردہ ہو کر بازاروں کی ہم زینت بن رہی ہیں، بازاروں کی ڈیکوریشن بن رہی ہے. جب شادیاں ہوتی ہیں ہمارے سر کے دو پٹے اتر جاتے ہیں اور ہمارے کپڑے فٹ ہو جاتے ہیں. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تم اپنی گلیوں میں سے لڑکیوں کو دیکھو، ایسی عورتوں کو دیکھو کہ جن کے کپڑے رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں بغیر کپڑے کے دکھے گی اور نوجوان لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرے گی اور خود بھی مائل ہوگی. وہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کرے گی اور ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کپڑوں کے پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کے دکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اتنے باریک کپڑے پہنے گی، ان کے بدن کا نصیب و فراز باہر دیکھا، اتنے تنگ کپڑے پہنے گی، اتنے تنگ کہ ان کے بدن کا اوبھار باہر دے گا، غیر محرم کی نظر ان پر پڑے گی. میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گی. اپنے بدن کے کپڑے کو ڈھیلا ڈھالا کرو، دنیا میں حالات اچھے نہیں ہیں. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے کے سفر میں ہیں اور اللہ کے راستے میں سفر میں میرے نبی کو پتا چلا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے. علاج کے لیے میرے نبی فاطمہ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے سفر سے تو سیدھے اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچے.
دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے میرے دروازے پر؟ تو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تیرے دروازے پر آئے ہیں۔ میری بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ کہا ابا جان آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں میرے ساتھ عمران بن حسین عرب کے سردار آئے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا یا رسول اللہ، اے میرے ابا جان میرے پاس تو اتنا بھی کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنے پورے بدن کو ڈھانپ سکوں۔ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سرکار مدینہ کی بیٹی ہے، حسن حسین کی ماں ہے، حضرت علی کی بیوی ہے۔ اے میرے ابا جان میرے پاس تو اتنا بھی کپڑا نہیں ہے میں اپنے پورے بدن کو ڈھانپ سکوں۔ آج ہماری ماں بہنیں روزانہ نئے نئے آپشن میں شادیوں پر 50 قسم کے جوڑے پہنتی ہیں۔ چچا کے لڑکے کا جوڑا الگ، شوہر بیچارہ مزدوری کرتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، کوئی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ اپنی بیوی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اور اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سود میں ہاتھ ڈالتا ہے، پیاز میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اپنے بیٹوں کی تمنا پوری کرتا ہے۔ جب میرے نبی نے سنا کہ میری نبی کی میری بیٹی کے پاس بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی کو سننے کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ کو افاقہ ہوا، آپ کے بدن پر 2 چادریں تھی۔ آپ نے اپنے اوپر کی چادر کو اندر ڈالا کہ بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کر لو۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں پہنچے ہیں۔ دیکھا فاطمہ ٹانٹ پر سوئی ہوئی ہے، پورا بدن بالکل گرم ہے۔ پوچھا کیف حالک یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ جو نبی نبیوں کے سردار ہو، جن کو اللہ نے جنت کا سفر کرایا ہو، میرے نبی کو معراج پر بلایا ہو، اس نبی کی بیٹی 7 دن سے بھوکی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا کہ لا تبکی یا فاطمہ، بیٹی فاطمہ تو مت رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، میری بیٹی فاطمہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے، 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی روٹی کا لقمہ پیٹ میں داخل نہیں ہوا۔ یہ زندگی میرے نبی کے گھرانے کی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، زندگی کو سادہ گزارو، کسی غریب سے جا کر پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھاٹ کی قیمت کیا ہے، کسی بیمار سے جا کر پوچھو، آؤ احمد آباد میں وی ایس ہاسپٹل میں کینسر کے مریض آپ کو دکھیں گے، کسی بیمار سے جا کر پوچھو تندرستی کے چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ ایک ویک پہلے، ایک ہفتے پہلے ہمارے مانگرول کے ہمارے قریبی دوست، ان کو زبان کا کینسر ہو گیا، ڈاکٹر زبیر واجہ نے پوری زبان کاٹ ڈالی، ڈاکٹر نے مجھے یوں کا موڑا پوری زبان خراب ہو چکی ہے۔ 33 سال کا نوجوان، اس کی بیوی کو میں نے جو تڑپتا ہوا دیکھا ہے، اس کے بچے کو جو میں نے روتا ہوا دیکھا ہے، میرا شوہر کبھی مجھ سے بات نہیں کرے گا، میرا شوہر کبھی اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں کہہ سکے گا۔ یہ گھروں کے حالات ہے۔ اللہ نے ہمیں تندرستی کے دن دیے ہیں، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے۔ شادی ہونے کے باوجود بیوی کو پتہ نہیں ہوتا، اور شادی شدہ مرد غلط چیٹنگ موبائل پر کر رہا ہے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں بیویاں غلط تعلقات قائم کر رہی ہے۔ اللہ کے واسطے توبہ کرو میرے بھائیوں، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ راتوں کے اندھیروں میں اللہ دیکھتا ہے، دین کے اجالوں میں اللہ دیکھتا ہے۔ میرے جوانوں اپنی جوانی کو برباد مت کرو، اللہ کو سب کچھ پتا ہے ہم کیا کیا دیکھتے ہیں، ہم کس سے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ لقمان حکیم علیہ السلام بیٹے کو نصیحت فرمائی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو کوئی نیکی کرے یا تو کوئی گناہ کرے، رائے کے دانے کے برابر پہاڑوں کی چٹانوں پر کرے یا آسمان کے کناروں پر کرے یا زمین کے تہہ خانوں میں کرے،
اللہ اس کو ظاہر کرے گا. راتوں کی تہجد اللہ امت کے سامنے کھولے گا. راتوں کا تڑپنا اللہ امت کے سامنے کھولے گا. اور رات کو بستروں کے گناہ اللہ امت کے سامنے کھولے گا. ان اللہ لطیف خبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی باریک چیز کو دیکھنے والی ہے. اس سے میرے بھائیو میں وراق اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو. اللہ کے نبی کی محبت کو پیدا کرو. قرآن کی محبت کو دل میں پیدا کرو. عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے اے ہندوستان والو میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سر کو سناتا تو صبا بن جاتی, پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے, میں دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے, میں سمندروں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی. پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو, کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے؟ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے. پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اور بے پردگی کرتے کرتے اور خلوتوں میں اندھیروں میں گناہ کرتے کرتے میرے اور آپ کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے, پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے. مصنوعی کہے گونجتے ہیں, پر دل خون کے آنسو روتا ہے. چہرے ان کے چمکتے ہیں, پر دل کے اندر ویرانی ہے. لباس ہمارے زرق برق ہے, پر دل کے اندر خاک آلود ہے. اوپر تو رنگوں کی بہار ہے, اندر تو ویرانوں کے راج ہیں. اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں, اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں. اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دل کسی اور کی جگہ پکڑ چکا ہے. شادی ہونے کے باوجود ہمارا دل بیوی پر نہیں لگتا, بیوی کا دل شوہر پر نہیں لگتا. یہ ہماری بے دینی کا نتیجہ ہے. ماں باپ کی جیسی زندگی ہوگی, ماں باپ کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑے گا. ماں باپ بے دین ہیں, اولاد بے دین بنے گی. ماں باپ دیندار ہیں, اولاد دیندار بنے گی. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میں جب چھوٹا سا بچہ تھا, جب رات کا وقت ہوتا تھا, میری بوڑھی ماں رات کو 3 بجے مصلی پر آ کر کھڑی ہو جاتی. میری بہنیں رات کو کھڑی ہو جاتی. اتنا اللہ کے سامنے روتی تھی کہ میں جاگ جاتا تھا. اپنی اماں کی گود میں بیٹھتا, امی تو کیوں روتی ہے؟ ایک پوری دہگاہ میں ایک ماں تو بتاؤ جو راتوں کو اللہ کے سامنے تڑپتی ہو. ایک باپ کو بتاؤ جو تہجد کے وقت اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہو اور اللہ کے سامنے روتا ہو. پوری رات سونے میں گزرتی ہے. کتنے نوجوان فجر کی نماز نہیں پڑھتے, کتنی نوجوان لڑکیاں بستروں کو آباد کر رہی ہے, فجر کی نماز نہیں پڑھتی. ہمارا مجمع دن بدن نماز سے دور ہوتا جا رہا ہے, اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے. بھائیو رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. 4-5 دن رمضان کے باقی ہیں. حضرت شقیق بلخی فرمایا کرتے تھے, رجب کی مثال ہواؤں کی طرح ہے, شعبان کا مہینہ بادل کی طرح ہے, رمضان کا مہینہ بارش کی طرح ہے. جب بارش آتی ہے تو پہلے ہوائیں چلتی ہیں, پھر بادل آتے ہیں, پھر بارش آتی ہے. میرے بھائیو رمضان کا مبارک مہینہ, رجب کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کے بعد اللہ کی رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں. شعبان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کے بادل آ جاتے ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہے, اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے, جب رمضان کا پہلا چاند ہوتا ہے, اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ, اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. فتحت ابواب الجنہ, اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. غلقت ابواب جہنم, اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے. شیاطین کو قید کر کے سمندر میں ڈال دیتا ہے. میرے بھائیو رمضان آ رہا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم, صحابہ کا پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اور آپ نے کہا من یستقبلکم هل انتم تستقبلون, دیکھو کوئی آ رہا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو. صحابہ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کون آ رہا ہے؟ پھر آپ نے پھر کہا اے میرے صحابہ هل انتم تستقبلون هل من یستقبلکم, دیکھو کوئی آ رہا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو. صحابہ نے پھر ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ
اور نزل الوحی، کیا وحی اتری؟ آپ نے کہا نہیں۔ یا رسول اللہ احضر عدو، کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جو ہمیں نہیں دکھتا، آپ کو دکھتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہ کون آ رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کا شاندار استقبال کیا۔ بھائی رمضان کی آمد ہے، بدقسمت ہے وہ نوجوان جو رمضان کے موسم میں بھی بھائی رمضان کا روزہ نہیں رکھتے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان رمضان کا ایک روزہ چھوڑے، زندگی پر رمضان کے روزے کے ثواب کو لینے کے نفل روزہ رکھتا رہے، تبھی رمضان کے روزے کا اجر نہیں مل سکتا۔ اتنا بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تقوی لانے کا مہینہ ہے، زندگیوں کے بدلنے کا مہینہ ہے۔ میں آپ کو تھوڑی بات کروں میرے بھائیو، یہ رمضان کا روزہ اللہ نے آہستہ آہستہ فرض کیا، اللہ نے آہستہ آہستہ فرض کیا۔ جس طریقے سے شراب عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب کو اللہ نے آہستہ آہستہ حرام کیا۔ رمضان کے روزے اللہ نے ڈائریکٹ فرض نہیں کیے، بلکہ پہلے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ تم اکیلے پر رمضان کے روزے فرض نہیں کیے، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، البتہ کیفیت میں فرق تھا۔ لیکن کیسا رمضان کا روزہ تھا؟ جس کو رکھنا ہو رمضان کے روزے رکھے، اور جو رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو وہ فدیہ دے۔ کیا کرے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، 2.25 کلو گیہوں دے دے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ حکم اس امت میں تھا۔ اگر آج ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ روزہ رکھتے یا مسکین کو فدیہ دیتے؟ بولو، فدیہ دیتے نا۔ تو عرب میں لوگ کیا کرتے تھے؟ غریب لوگ روزہ رکھتے تھے اور مالدار لوگ فدیہ دیتے تھے۔ اللہ نے پھر آہستہ آہستہ اب لوگوں میں رمضان کے روزہ رکھنے کی عادت شروع ہو گئی، پھر اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پاوے اس کو رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ البتہ کوئی بیمار ہے، ایسا بیمار کہ رمضان کی روزہ رکھنے کی بنیاد پر بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، یا کوئی عورت حمل سے ہے، رمضان کی روزہ رکھنے کی بنیاد پر بچے کے سلب ہونے کا خطرہ ہے، بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، تو بعد میں قضا کر لے۔ یا کوئی مسافر ہیں، اتنا مشقت والا سفر ہے تو بعد میں قضا کر لے۔ اس کے علاوہ تمام پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ البتہ سحری نہیں تھی، سحری نہیں تھی تو کیا تھا؟ اگر آپ نے افطاری کر لی اور افطاری کے کرنے کے بعد اگر آپ کو نیند آ گئی، بطور مثال آپ نے 7 بجے کھجور منہ میں ڈالی اور 7:15 بجے آپ کی آنکھ لگ گئی، تو آپ کے دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ یہ حکم اس امت میں تھا، حکم اس امت میں تھا۔ اب نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، دوسرے دن کا روزہ شروع ہوا۔ مدینہ منورہ کے ایک صحابی قیس ابن سریمہ رضی اللہ تعالی عنہ غریب صحابی تھے، مزدوری کرتے تھے، کھیت میں گئے مزدوری کرنے، شام کو گھر پر آئے اور اپنی بیوی کو یوں کہا میری پیاری بیوی آج مجھے بہت پیاس لگی ہے، میرا بدن کا روا روا پیاس ہے، میرے بدن میں تھکن ہے، زندگی اور موت کے درمیان میں ہو، میری بیوی افطاری کا وقت ہے، کچھ میرے لیے انتظام کرو۔ بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر میں نے پورے گھر میں جھاڑو لگایا، گھر میں کھجور کا ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی گھروں کی افطاریاں تھی۔ بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر کا حالت بڑی خراب ہے، ہو سکتا ہے دنیا سے رخصت ہو جاوے، کہ میں پڑوس کے گھر میں سے لے کر آتی ہوں۔ ایک گھر میں گئی، 2 گھر میں گئی، 2 کھجوروں کو لے کر آئی ہے۔ آنے کے بعد دیکھا تو قیس بن سرما کی آنکھ لگ گئی تھی، افطاری کا وقت ہو چکا تھا، اب دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، مسئلہ تو ان کو معلوم تھا، پھر پوری رات بھوک کی حالت میں گزاری۔ دوسرا دن ہوا، کھیت میں گئے، ہل چلایا، اور جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا بالکل تھکے ہوئے تھے، پسینے سے بالکل پیاسے تھے، ان کا روا بالکل سوکھا تھا۔ جب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہی بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا،
پھر میرے نبی نے اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ میری امت تو بڑی کمزور ہے، یا اللہ میری امت کے رمضان کے روزے کے حکم کو بدل دے۔ پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے۔ ایک مدینہ منورہ کے انصاری صحابی کی بے ہوش ہونے پر اللہ نے رمضان کے روزے کے حکم کو بدل دیا، اب پوری رات کھاتے رہو پوری رات پیتے رہو جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، کھانے پینے کی شریعت میں اجازت ہے۔ اس سے میرے بھائیو، اب رمضان کے مہینے کی آمد ہے، اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے، تمام عمل کا بدلہ جنت ہے، رمضان کے روزے کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ جاتی تھی، دعوت کی محنت بڑھ جاتی تھی۔ رمضان 17 رمضان غزوہ بدر 17 رمضان میں ہوا، مکہ فتح 21 رمضان کو ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، پورا قرآن رمضان میں نازل ہوا، زبور رمضان میں نازل ہوئی، توریت رمضان میں نازل ہوئی، انجیل رمضان میں نازل ہوئی، سارا کا سارا آسمان علم رمضان میں نازل ہوا۔ اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں دعاؤں میں خوب اہتمام کیا کرتے تھے، اور چوتھی بات آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس سے میرے بھائیوں، ماہ مبارک بالکل قریب ہیں، رمضان میں ہماری عباداتیں بڑھ جاوے، رمضان کا روزہ رکھے، رات کو اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالے، خوب قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر خوب کرے، صدقہ خوب کرے، علماء پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، ان کے گھر پر کھجور بھجواؤ، افطاری کا سامان بھجواؤ، غریبوں کے کپڑے بھجواؤ، مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالے، اور عورتیں اپنے سونا و چاندی کی زیورات کی زکوٰۃ نکالے۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، ہماری وہ آنکھیں نہیں ہیں، اتنی اللہ کی رحمت رمضان میں اترتی ہیں کہ آدمی کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ رمضان کی مثال یوسف علیہ السلام کی طرح ہے، اور 11 مہینوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہے۔ یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے 11 بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، رمضان کی برکت سے اللہ ہمارے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس سے میرے بات کو ختم کرتا ہوں، ہم رمضان کے روزے کی پابندی کریں۔ آج الحمدللہ ہمارا مدرسے کا جلسہ ہوا، اللہ تعالی ہمارے جلسے کو قبول فرماوے۔ میرے بھائیوں، ہمارے بچوں نے اچھا پروگرام بھیجا، مدرسوں نے بڑی اچھی محنت کی۔ ان جلسے میں جس نے محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہو، اپنی جان لگائی ہو، اپنا مال لگایا ہو، پروردگار عالم ان کو بے حد قبول فرماوے، اللہ ان کی جائز مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرماوے۔ میرے بھائیوں، آئندہ رمضان ملے نہ ملے، آئندہ یہ جلسہ ملے نہ ملے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کی برابر تیاری کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے، ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، اور اے ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے، اور اے ابو ذر عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے، اور وہ اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے دہگام کے قبرستان کے پاس سے ہمارے جوان لڑکے گزرتے ہیں، ان کے کان میں ایئر فون ہوتا ہے، گانا سنتے سنتے وہاں سے گزر جاتے ہیں، باتیں کرتے کرتے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے میری ماں کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، میرے ابو کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے، لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہی بچے آج ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہماری دنیا سے جانے کے بعد ہمارے چھوٹے بیٹے ہماری قبر پر آ کر روئیں گے، ماں کی قبر پر آ کر روئیں گے، اور قرآن کریم پڑھ کے ایصال ثواب کریں گے۔ یہ ہماری اولادوں کو دیندار بناؤ۔ دہگام والوں، جب جس بستی میں مکتب ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، علماء ہوتے ہیں، راتوں کو رونے والے نوجوان ہوتے ہیں، پردہ خاتون خواتین ہوتی ہیں، اس بستی پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی بستی کو دن بدن ترقی دے رہا ہے۔ الحمدللہ مدرسہ ترقی پر ہے، نوجوانوں میں اچھا جذبہ ہے خرچ کرنے کا، کمی ہے صرف نمازوں کی۔ ہم نمازوں کے پابند بنے، ماں باپ کی خدمت گزار بنے، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرو، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام،
14 سال کی عمر میں امام شافعی بن چکے تھے کہ بڑے بڑے علماء ان کے درس حدیث میں فقہ میں بیٹھا کرتے تھے. جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی بوڑھی ماں کے پیروں کو چومتے تھے, اپنی بوڑھی ماں کے پیروں کو چاٹتے تھے. ان کی بوڑھی ماں فرماتی, بیٹا انت امام العرب والعجم, تو عرب کا امام, تو عجم کا امام, تیرا بہت بڑا اسٹیٹس ہے, مقام ہے, تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے. فرماتے, ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا, مجھے مدرسے میں سکھایا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, میں ماں میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں, جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں. میرے جوان بیٹو, اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, ساس کی خدمت کرو, سسر کی خدمت کرو, اور ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے, سسر آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے. نوجوانوں اپنی بیویوں کی قدر کرو اور اپنی ماں باپ کی قدر کرو, اور زندگی برابر سنبھالو. اچانک موت آ جاتی ہے, موت کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا, موت کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. ماں باپ اپنی اولادوں کو بھول گئے, اولاد ماں باپ کو بھول گئی, بیویاں اپنے شوہر کو بھول گئی, اور شوہر اپنے بیویوں کو بھول گئے. اپنی زندگی کو مضبوط کرو, آج سے نماز کی پابندی کرنے کے ارادے کرو. میں کبھی زندگی میں بے نمازی میں نہیں بن سکتا, میں مسلمان نماز کیسے چھوڑ سکتا ہوں, مسلمان رمضان کا روزہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں, مسلمان جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. نہیں 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 نہیں, میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دنیا سے جانے کے پہلے آپ کے پیروں کی طاقت ختم ہو چکی تھی. فجر کے وقت میں آپ کا کندھا صدیق حضرت علی نے پکڑا ہے, اور بایاں کندھا حضرت عباس نے پکڑا ہے. آج جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے پیر مبارک زمین پر جمتے بھی نہیں تھے. ایسی حالت میں میرے نبی نے مسجد میں نماز پڑھی ہے اپنی امت کو سبق دینے کے لیے. اس سے میرے بھائیوں, نماز کے پابند بنو, کہو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. اور اپنے بچوں کی غیر حاضری مت کراؤ, یہ مدرسہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ کا بیٹے نے کیسی کیسی باتیں کی آپ کو, میں اتنا خوش الحمدللہ. مولانا جانتے میرے گاؤں کے ہیں, میری ماں نے کھیتوں میں مزدوری کر کے مجھے پڑھایا, لوگوں کے گھر پر مزدوری کر کے مجھے عالم دین بنایا, حافظ قرآن بنایا. میں اتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ نے کتنے ملکوں کے سفر کرا ہے دین کی محنت کی بنیاد پر. میری بوڑھی ماں کی آنکھیں بھی چلی گئی, کاش میں دنیا پڑھتا, میرے ابا دنیا میں نہیں ہے. میں روزانہ 5 پارے پڑھ کے میرے ابا کو ایصال ثواب کرتا ہوں. کتنی بار خواب میں آ کر کہتے, بیٹا تیرے پڑھنے کی بنیاد پر اللہ میری مغفرت کرتا ہے, تیرا پڑھا ہوا مجھے روزانہ قبر میں پہنچتا ہے. بھائی اگر اپنے بیٹوں کو دیندار تم نے بنایا, یہ تمہارے بیٹے تم کو یاد کریں گے. دنیا کچھ نہیں ہے, یہی تجھ کو دن ہے, رہو سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا, جیا کرتا کہ یوں ہی کیا مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آنکھیں کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے. یہاں کے سوکھ تھوڑے ہیں, یہاں کے دکھ زیادہ ہیں, یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے, یہاں کا رونا زیادہ ہے, یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں, یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں, یہاں کی آبادی تھوڑی ہے, یہاں کی ویرانی زیادہ ہے. اسے میرے بھائیوں, آج سے ارادہ کرو, کبھی غلط چیزوں کو نہیں دیکھیں گے, غلط چیزوں کو نہیں بولیں گے, جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, نماز کی پابندی کریں گے. اس مدرسے کو ترقی کرنے کے لیے مجھے اپنی جان کھپانی پڑے, اپنا مال کھپانا پڑے, میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کو انشاءاللہ تیار ہو. پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. ابھی بھائی بچوں کو انعام ملے گا, کتنی بچوں کو خوشی ہے, بچے کے ماں باپ کو خوشی ہے, آپ کے پیسوں سے انعام آیا ہے. اتنے بچے راضی ہوں گے جب میرا اللہ کل قیامت کے دن جو انعام دے گا بچوں کو, ان کے والدین کو, اس وقت کے حالات کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ایک قرآن کریم کے پڑھنے پر بچوں کو انعام دیا جاتا ہے, آخرت میں جو اللہ بدلہ دے گا وہ عجیب بدلہ ہوگا. پروردگار ہم تمام کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا فرما دے.